یہ کہانی ہے ایسے حج کی جو مکہ کی زمین پر نہیں ہوا بلکہ آسمانوں پر قبول کیا گیا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو سنیں گے تو یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے فیصلوں کے پیچھے کیا حکمتیں چھپی ہوتی ہیں، انسان اپنی عقل سے ان کو کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ بعض اوقات ایک انسان برسوں عبادت کرتا ہے لیکن وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا جو کوئی دوسرا شخص صرف ایک مخلصانہ عمل سے حاصل کر لیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ اسلام کا وہ سچا اور ایمان افروز واقعہ سنائیں گے جس نے اپنے وقت کے عظیم محدث اور لاکھوں حاجیوں کو حیران کر دیا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے حج کی جو مکہ کی زمین پر نہیں ہوا بلکہ آسمانوں پر قبول کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ایمان افروز ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آئیے چلتے ہیں اس روح پرور واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ آج سے سینکڑوں سال پہلے کا ہے جب امت مسلمہ میں بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود تھے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا نام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا ہے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، زاہد اور متقی انسان تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ایک سال جہاد فی سبیل اللہ میں گزارتے اور ایک سال اللہ کے گھر کا حج کرنے مکہ تشریف لے جاتے۔ ایک سال آپ نے حج کا پختہ ارادہ کیا، سفر کے اخراجات اور زاد راہ کا انتظام کیا، اپنے شہر سے دیگر حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے کی سختیاں اور صحرا کی تپتی دھوپ جھیلتے ہوئے آخرکار یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے بڑے ذوق و شوق سے حج کے تمام ارکان ادا کیے، طواف کعبہ کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، منی، عرفات اور مزدلفہ کے میدانوں میں راتیں گزاری، ہر جگہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ جب حج کے تمام ارکان مکمل ہو گئے تو حاجیوں کے دلوں میں ایک سکون تھا، لیکن ایک فکر بھی تھی۔ فکر یہ کہ نہ جانے کس کا حج قبول ہوا اور کس کا رد کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی عمل قبول ہوتا ہے جو اخلاص پر مبنی ہو۔ یہ حج کی راتوں میں سے ایک رات تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک خانہ کعبہ کے پاس حتیم کے حصے میں تشریف فرما تھے۔ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ وہ وہیں کعبہ کے سائے میں سو گئے۔ نیند کی حالت میں انہوں نے ایک عجیب اور حیران کن خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے زمین پر اترے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے مخاطب ہوتا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، اے بھائی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس سال کتنے لوگ حج کے لیے آئے ہیں؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، ہاں، اس سال 6 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پھر سوال کیا، تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ان میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول کیا ہے؟ یہ سوال سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک خواب میں ہی متوجہ ہو گئے۔ دوسرے فرشتے نے جو جواب دیا وہ بہت ہی چونکا دینے والا تھا۔ فرشتے نے کہا، اس سال جتنے بھی لوگ حج کے لیے آئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا حج بھی قبول نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک کا دل دھک سے رہ گیا، ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ خواب میں ہی سوچنے لگے کہ یا اللہ، اتنے لاکھوں لوگ اتنی دور سے آئے، انہوں نے اتنی سختیاں برداشت کی، اپنا مال خرچ کیا، رو رو کر دعائیں مانگی، کیا سب کی محنت ضائع ہو گئی؟ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس فرشتے نے آگے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان 6 لاکھ حاجیوں میں سے کسی کا حج قبول نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دمشق کے ایک موچی کے نیک عمل کی وجہ سے ان تمام 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ پہلے فرشتے نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ شخص کون ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، اس شخص کا نام علی بن الموفق ہے۔ وہ دمشق کا رہنے والا ہے اور پیشے کے لحاظ سے موچی ہے، یعنی جوتے گانٹتا ہے۔ وہ اس سال حج کے لیے مکہ بھی نہیں آ سکا، وہ اپنے گھر پر ہی موجود ہے، لیکن اللہ کو اس کا ایک نیک عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے صدقے سب کا حج قبول ہو گیا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت عبداللہ بن مبارک کی آنکھ کھل گئی۔ جب حضرت عبداللہ بن مبارک بیدار ہوئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان کا دل بے چین تھا اور دماغ میں بس ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، وہ علی بن الموفق کون ہے؟ اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جو حج نہ کرنے کے باوجود وہ مقبول بارگاہ ہو گیا اور اس کے صدقے ہم سب گناہگاروں کا حج بھی قبول کر لیا گیا؟ عبداللہ بن مبارک نے فیصلہ کیا کہ وہ دمشق جائیں گے، وہ اس موچی سے خود ملیں گے اور اس کے عمل کے بارے میں جانیں گے۔ حج کے فوراً بعد انہوں نے اپنے وطن واپس جانے کے بجائے دمشق کا رخ کیا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، دنوں کا سفر ہفتوں میں بدل گیا، لیکن علی بن الموفق سے ملنے کی تڑپ نے سفر کی ہر مشکل کو آسان بنا دیا۔ دمشق پہنچ کر حضرت عبداللہ بن مبارک نے لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کی، کیا یہاں کوئی علی بن الموفق نام کا موچی رہتا ہے؟
دمشق کے لوگ حیران تھے کہ اپنے وقت کا اتنا بڑا محدث ایک غریب موچی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ خیر، ایک شخص نے اشارہ کیا اور کہا، ہاں، وہ فلاں محلے کی ایک تنگ گلی میں رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اس گلی کی طرف چل پڑے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ آخر کار وہ ایک چھوٹے سے خستہ حال مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک شخص باہر آیا جس کے چہرے پر غربت کے آثار تھے، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ عبداللہ بن مبارک نے پوچھا، کیا آپ ہی علی بن الموفق ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں عبداللہ بن مبارک ہوں۔ جیسے ہی موچی نے یہ نام سنا وہ حیران رہ گیا۔ وہ اپنے وقت کے اتنے بڑے امام کو اپنے دروازے پر دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے انہیں خوش آمدید کہا اور گھر کے اندر لے گیا۔ گھر میں بیٹھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک نے بات کا آغاز کیا۔ انہوں نے فرمایا، اے علی بن الموفق، میں مکہ مکرمہ سے سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ موچی نے حیرت سے پوچھا، حضرت، مجھ جیسے غریب انسان کے پاس خیریت تو ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے کعبہ میں دیکھے گئے اپنے پورے خواب کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح فرشتوں نے اس کے نام کا اعلان کیا اور کس طرح اس کے ایک عمل کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہوا۔ یہ خواب سن کر علی بن الموفق کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے، یا اللہ، تو کتنا بڑا ہے، تیری رحمت کتنی وسیع ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے نرمی سے پوچھا، اے علی، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، تمہارا وہ عمل کیا ہے؟ تم نے ایسا کیا کیا کہ تم حج پر بھی نہیں گئے اور سب سے افضل قرار پائے؟ علی بن الموفق نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اے امام، میں ایک غریب موچی ہوں، جوتے سی کر روزی کماتا ہوں۔ پچھلے 30 سالوں سے میرے دل میں یہ تڑپ تھی کہ میں اللہ کے گھر کا حج کروں۔ میں ہر سال تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتا تھا تاکہ حج کے سفر پر جا سکوں۔ 30 سال کی محنت اور مشقت کے بعد بالآخر اس سال میرے پاس 300 درہم جمع ہو گئے۔ یہ رقم اس دور میں حج کے سفر کے لیے کافی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میں نے حج کی تیاریاں شروع کر دیں، سامان باندھ لیا اور بس قافلے کی روانگی کا انتظار تھا۔ میری بیوی اس وقت حاملہ تھی، یعنی وہ امید سے تھی۔ ایک شام ہمارے ہمسائے کے گھر سے کھانا پکنے کی بہت لذیذ خوشبو آئی۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھانا پک رہا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہے۔ اگر آپ وہاں جائیں اور ہمارے لیے تھوڑا سا کھانا مانگ لائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، وہ ضرور کھانا دے دیں گے۔ میں اپنے پڑوسی کے گھر گیا اور دروازے پر دستک دی۔ جب پڑوسی باہر آیا تو میں نے اسے اپنی بیوی کی خواہش بتائی۔ پڑوسی میری بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھ سے کہا، اے علی بن الموفق، میں آپ کو وہ کھانا نہیں دے سکتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیا ہم میں کوئی ناراضگی ہے؟ پڑوسی نے روتے ہوئے کہا، نہیں علی، بات وہ نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، ایسی کیا بات ہے؟ پڑوسی نے جواب دیا، میرے بچے پچھلے 3 دن سے بھوکے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آج جب بچوں کی حالت غیر ہونے لگی تو میں باہر نکلا تاکہ کچھ انتظام کروں۔ مجھے راستے میں ایک مرا ہوا گدھا نظر آیا۔ مجبوری کی حالت میں بچوں کی جان بچانے کے لیے میں نے اس مردار کا کچھ گوشت کاٹ لیا۔ یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ اسی مردار کے گوشت کی ہے۔ یہ ہمارے لیے تو مجبوری کی حالت میں جائز ہے تاکہ جان بچ سکے، لیکن آپ کے لیے یہ حرام ہے۔ علی بن الموفق نے آگے بتایا، جب میں نے اپنے پڑوسی کی یہ بپتا سنی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے سوچا کہ افسوس مجھ پر، میرا پڑوسی اس قدر مجبور ہے اور میں حج پر جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اگر میں مکہ چلا گیا تو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اس کا حج کیسا؟ میں الٹے پاؤں اپنے گھر واپس آیا۔ میں نے وہ 300 درہم اٹھائے جو میں نے 30 سال کی محنت سے حج کے لیے جمع کیے تھے۔ میں نے وہ پوری رقم اپنے پڑوسی کے ہاتھ پر رکھ دی اور اس سے کہا، یہ رقم رکھو، اس سے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کا انتظام کرو اور اپنا قرض اتارو۔ میرا حج یہی ہے، میں اس سال حج پر نہیں جا رہا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ، میرا حج یہی ہے، تو میری اس نیت کو قبول فرما۔ علی بن الموفق نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ اس نے کہا، بس اے امام، یہ ہے وہ واحد عمل جو میں نے کیا تھا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ سب سن کر پکار اٹھے، اللہ اکبر! خدا کی قسم، فرشتوں نے خواب میں سچ کہا تھا۔ تمہارا یہ عمل مکہ کے میدانوں میں کھڑے ہونے سے کہیں بلند ہے۔ تم نے ایک مجبور انسان کی مدد کر کے دین اسلام کی روح پر عمل کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے
وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ آج ہم عبادتوں میں تو بہت آگے ہیں، لیکن اخلاقیات اور انسانیت کی خدمت میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ حقوق اللہ اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن حقوق العباد کی معافی اللہ بھی نہیں دیتا۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں کا خیال رکھیے۔ کیا معلوم آپ کا کوئی ایک چھوٹا سا مخلصانہ عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اللہ کے ہاں آپ کو وہ مقام مل جائے جس کی تمنا بڑے بڑے عابد کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر تک پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ انداز پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔